ایک مرتبہ ہم افریقہ کے جنگل میں سفر کر رہے تھے. ایک جگہ پر ہمیں ایک عجیب واقعہ سننے کو ملا. انگریز میاں بیوی تھے جو جنگل کے جانوروں کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے اور شیر کے اوپر خاص طور پر وہ ریسرچ کر رہے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں شیر کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا پتہ چلے. ان کو کہیں سے شیر کا ایک چھوٹا سا بچہ مل گیا. شیر کا بچہ دیکھنے میں بلی کی طرح کا ہوتا ہے. انہوں نے اس کو خرید لیا اور گھر میں اس کو پالنا شروع کر دیا. ان کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر تھی 3 سال. وہ بچی اس بلی نما بچے کو لے کے بیٹھتی گود میں اور فیڈر کے ذریعے اس کو دودھ پلاتی. اب یہ بچی کا روز کا کام تھا صبح و شام اس کو دودھ پلانا. بچہ دودھ پیتا رہا, بڑا ہو گیا. شیر 2 سال کی عمر میں بھرپور نوجوان شیر بن جاتا ہے. 2 سال گزرے تو بچی کی عمر تھی 5 سال, چھوٹی بچی تھی, اور شیر کی عمر ہو گئی 2 سال اور وہ بھرپور شیر بن گیا. گھر والے بھی اس سے ڈرتے. لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر آپ کو اپنی بچی کی زندگی مطلوب ہے تو اس شیر کو جنگل میں چھوڑ دیں. اگر گھر میں رکھیں گے تو یہ کسی دن آپ کی بیٹی کو ہی کھا جائے گا. ماں باپ جب اس بھرپور شیر کو دیکھتے تو وہ بھی ڈرتے کہ اگر اس کو کسی دن غصہ آ گیا تو اس نے تو اس طرح بچی کو کھا لینا ہے جیسے ایک آدمی کھیرے کو کھا لیتا ہے. چنانچہ انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس شیر کو آزاد کر دیا جائے. انہوں نے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا. شیر جب جنگل میں گیا تو وہاں اس کی ایک دوسرے شیر کے ساتھ ملاقات ہوئی. شیر ایک ٹیریٹوریل اینیمل ہے, اپنی حدود بنا کے رہتا ہے اور اپنی حدود میں کسی دوسرے کو داخل نہیں ہونے دیتا. اگر کوئی داخل ہو جائے تو اس سے لڑائی ہوتی ہے, حتیٰ کہ دونوں میں سے ایک یا بھاگ جائے یا مر جائے. یہ نوجوان شیر جب دوسرے شیر کی باؤنڈری میں داخل ہوا تو اس شیر سے اس کی لڑائی ہوئی. پرانا شیر بوڑھا تھا اور یہ شیر تازہ نوجوان تھا. لڑائی میں اس نوجوان شیر نے بوڑھے شیر کو ہرا دیا اور وہ بھاگ گیا. جو شیر بھاگ جائے اس کا جو ایریا ہوتا ہے وہ پھر جیتنے والے شیر کو مل جاتا ہے, اور اس کی جتنی بیویاں ہوں وہ بھی اس جیتنے والے شیر کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہیں. چنانچہ یہ جو شیر آزاد کیا گیا تھا اس نے جنگل میں اپنی جگہ بنا لی اور وہاں رہنا شروع کر دیا. اب یہ کھانے کے لیے وہاں جانوروں کو شکار کرتا, کبھی ہرن کو مارتا, کبھی کدو کو مارتا, کبھی زیبرا کو مارتا, کبھی جراف کو مارتا اور ان کا گوشت کھاتا. یعنی یہ وحشی شیر بن چکا تھا, جنگلی شیر بن چکا تھا. اس نے 10-15 دن اس طرح گزار لیے. ایک دن چلتے چلتے یہ اس گھر کے قریب سے گزرا تو شیر کو یاد آ گیا کہ اس گھر میں چھوٹا تھا تو پلا بڑا تھا اور ایک بچی تھی جو مجھے دودھ پلاتی تھی. تو گھر کے قریب پہنچ کے شیر نے آواز نکالی. اس کی آواز ایسی تھی کہ لڑکی نے فوراً پہچان لی کہ وہ جو میرا دوست شیر تھا وہ مجھے بلا رہا ہے. لڑکی اپنے گھر سے نکلی, 5 سال کی بچی تھی, اور وہ بھاگتی ہوئی شیر کے پاس پہنچ گئی. جب ماں باپ کو پتا چلا انہوں نے باہر نکل کے دیکھا تو شیر ایک جگہ لیٹا ہوا ہے اور وہ بچی اس کے پاس بیٹھی ہے. کبھی اس کے گردن کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے, کبھی کمر پہ ہاتھ پھیرتی ہے, اور کبھی اس کی پیٹھ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی, سواری کر کے بیٹھ گئی. تو ماں باپ کو ڈر لگا یہ چھوٹی سی بچی اگر شیر کے اتنا قریب رہے گی تو شیر تو اسے کھا سکتا ہے, مار سکتا ہے جان سے. ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور اگر وہ مر گئی تو ہم تو بہت نعمت سے محروم ہو جائیں گے.
ماں نے دور سے ڈرتے ڈرتے اپنی بچی کو اشارہ کیا، بلایا، بیٹی یہ شیر اب جنگلی بن چکا ہے، تم اس کے قریب نہ رہو، تم واپس آ جاؤ۔ مگر بچی تو ماں کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ کافی دیر وہ شیر کے پاس ہی بیٹھی رہی، پھر بالآخر بچی جو تھی وہ ماں کے پاس واپس آئی تو ماں باپ نے اسے گھر میں جو ہے نا وہ دروازے سے اندر داخل کیا اور سکھ کا سانس لیا کہ شیر سے بچ کے ہماری بیٹی واپس آ گئی۔ اب میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہیں رہیں گے تو شیر تو آتا رہے گا اور یہ ہماری بیٹی بھی اس کو باہر ملنے کے لیے جائے گی تو بیٹی تو کسی دن مر جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس جگہ کو ہی چھوڑ دیں اور ہم واپس اپنے ملک چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے گھر کا سامان سمیٹ لیا، جہاز کی ٹکٹیں بنوا لی۔ جس دن ان کے جہاز نے جانا تھا، گھر سے روانگی سے کوئی 3 گھنٹے پہلے پھر شیر وہاں آ گیا۔ اس نے آواز نکالی اور بچی جو تھی وہ پھر گھر سے نکل کے شیر کے پاس پہنچ گئی۔ ماں نے بچی کو جب دیکھا کہ غائب ہے تو دیکھا کہاں ہے، پھر وہ باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ دور شیر بیٹھا ہوا ہے اور لڑکی اس کے قریب بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے، کھیل رہی ہے اس کے ساتھ۔ اس نے آواز دی، بیٹی ہم نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، سامان تیار ہے، آپ آ جاؤ تاکہ ہم چلے جائیں۔ مگر وہ بچی تو بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ اس دن معاملہ عجیب تھا، شیر اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ ایک شیرنی بھی آئی تھی، اس کی بیوی بھی آئی تھی۔ اب جب بچی شیر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو یہ بات اس شیرنی کو بری لگ رہی تھی کہ میرے خاوند کے پاس یہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ بچی اٹھ کے اپنے ماں کے پاس واپس آنے لگی تو جیسے ہی وہ شیر کے قریب سے چلی اور چاہتی تھی کہ واپس آئے تو شیرنی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب جب شیرنی نے اس بچی کے اوپر حملہ کیا تو شیر نے دور بیٹھے ہوئے زور سے چھلانگ لگائی اور ہوا کے اندر اس نے شیرنی کے ایک زور کا تھپڑ مارا۔ شیرنی کو جو تھپڑ پڑا تو وہ تو بھاگ گئی۔ شیر جو تھا وہ اس لڑکی کے پاس آیا اور کھڑے ہو کے اس نے اپنی دم ہلانی شروع کر دی۔ دم ہلانے کا مطلب یہ تھا کہ تم میری پیٹھ پہ سواری کر سکتی ہو۔ جب اس نے دم ہلائی تو لڑکی اس کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئی اور شیر نے اس لڑکی کو پیٹھ پہ بٹھایا اور گھر کے دروازے کے اوپر لا کر اس کو چھوڑ دیا اور واپس جنگل میں چلا گیا۔ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو لیا اور جہاز کے اوپر بیٹھ کے اپنے وطن واپس چلے گئے۔ آپ غور کیجئے کہ شیر ایک خونخوار جانور ہے، اگر ایک بچی اس کو دودھ پلاتی ہے وہ اس بچی کا بھی احسان مانتا ہے اور اس کے ساتھ بھی دوستی نبھاتا ہے۔ تو اگر جانوروں کے اندر بھی یہ اچھے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں تو انسان تو پھر انسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اپنے پڑوس والوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں، اپنے شہر والوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں۔